السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں voicepk.net اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ اعظم صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اعظم صاحب، آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ ایک سب سے جو پریسنگ ایشو ہے پاکستان میں وہ مسنگ پرسنز کا ہے، لیکن وہ دوبارہ ہائی لائٹ پہ آیا ہے جب سے کچھ لاپتہ افراد کی لاشیں ملی ہیں اندرون سندھ سے۔ تو سر، آپ ایک کمیٹی کو بھی جو ہیڈ کر رہے ہیں جو کہ سب کمیٹی ہے ہماری کیبنٹ کی، تو کیا ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے جو آپ کی کمیٹی چل رہی ہے؟ کوئی بل کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت آگے بڑھی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے اور یہ ایک رستہ ہوا ناسور ہے جو کہ پچھلے 2 دہائیوں سے زائد عرصے پہ محیط ہے۔ اس معاملے کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ کولیشن گورنمنٹ نے اس کو ٹاپ ایجنڈا پہ رکھا اور پرائم منسٹر صاحب نے وفاقی کابینہ میں ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی جو انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس میں تقریباً تمام وہ جماعتیں جو حکومت میں شامل ان کو نمائندگی دی گئی۔ 3 پولیٹیکل پارٹیز ایسی بھی ہیں جن کے اپنے یہ ایشوز ہیں، یعنی کہ وہ شروع سے ان کا یہ تقاضا رہا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں اور انہیں ڈھونڈا جائے، جس میں MQM، BNP، مینگل گروپ اور اسی طرح JUI ہیں۔ تو ہم نے 8 میٹنگز تو کر لی ہیں۔ ہم ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی انویسٹیگیشن کا کیبنٹ کمیٹی کے پاس یا بندوں کو ریلیز کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم نے ریکمنڈیشنز تیار کرنی ہیں جس میں لیجسلیشن بھی ہوگی، جس میں وے فارورڈ ہوگا، جس میں پچھلے معاملات سے نکلنا کیسے ہے وہ ہوگا۔ تو تمام سٹیک ہولڈر سے ہم مشاورت کر رہے ہیں اس پروسیس میں۔ ہم نے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی بات کی ہے، جو اگریوڈ فیملیز کے ہیں لوگ نمائندگان ان سے بھی کی، جو صحافی اس مسئلے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں ان کو بھی انٹرویو کیا، صوبائی حکومتوں سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی پوچھا۔ پچھلی میٹنگ میں جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن تھا جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا، وہ چل رہا ہے ابھی بھی۔ ان کو بلا کے ان سے سوال جواب کیے اور انہیں کہا آپ ہمیں ان رائٹنگ دیں اپنی پروگرس کے بارے میں۔ اب جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے ان کیمرہ بھی کریں گے، تو اس کے بعد مجھے بڑی امید ہے کہ ایک مفصل رپورٹ ایسی سامنے لائی جائے گی جو اس معاملے کو حل کرنے میں مدد دے، نہ کہ اسے الجھانے میں۔ اچھا، رانا ثناء اللہ نے کامنٹس دیے ہیں کہ حکومت کی رٹ بڑی محدود ہے، یہ جو مسنگ پرسن کمیشن ہے، تو حکومت کی رٹ جو ہے کتنی محدود ہے؟ کیا اتنی محدود ہے کہ ہم ان کو واپس بھی نہیں لا سکتے عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ اس کا زیادہ بہتر جواب تو رانا ثناء اللہ صاحب دے سکتے ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں جس حد تک ممکن ہے انہیں بازیاب کرنے کے لیے، لیکن اس میں صوبائی اور مرکزی حکومتوں کا ایک پیج پہ ہونا، ایفرٹ کو بڑھانا، اکراس دا بارڈر بہت ساری کوئریز ہیں۔ ہمارے جو ملکی حالات ہیں، ہم لوگ وار فرنٹ پہ بیٹھے رہے ہیں 20 سال تک، جنگی محاذ سے قریب ترین ملک ہونے کی وجہ سے ہم نیم خانہ جنگی کا بھی اس طرح سے شکار رہے کہ جو دہشت گردی کی جنگ تھی وہ ہمارے ملک میں لڑی گئی۔ تو یہ وہ سارے آفٹر ایفیکٹس ہیں ان سب لوازمات کے اور ان حادثات کے۔ تو اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں اکراس دا بارڈر بھی کوآپریشن درکار ہے۔ افغانستان سے ایرانی بارڈر کے بارے میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے جی پورس ہے، آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر ایک کوارڈینیشن پیدا کرنی ہے عسکری اداروں میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں، صوبائی حکومتوں میں۔ سر، ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ ابھر کے ابھی پچھلے دنوں میں سامنے آیا ہے وہ ہے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے حوالے سے جو ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک بل لایا گیا تھا 2018 میں۔ اب اچانک اس پہ اعتراضات شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے۔ تو آپ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کر کے بہت ساری باتوں کو اس کو اسپیل آؤٹ کیا جو اس میں متس ہیں، لیکن سر جو ایک بل امینڈمنٹ کا موجود ہے، کیا اس کے حوالے سے حکومت جو JI کا بل ہے اس کے حوالے سے حکومت کچھ سوچ و بچار کر رہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو کس طرح سے؟ دیکھیں، یہ کسی فرد واحد کی مرضی سے یا منشا سے نہ قانون بنتا ہے نہ قانون تبدیل ہوتا ہے۔ آئین پاکستان ایک میکنزم پرووائڈ کرتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں درج کیا گیا میکنزم ہے، اور وہی پارلیمان اس کو اڈاپٹ کرنے کی پابند ہے۔ امینڈمنٹس آئی ہیں، ان میں ایک آدھ امینڈمنٹ اچھی امینڈمنٹ ہے جس میں قانون کے مس یوز کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پہلے تھا کوئی جو ڈٹرمنیشن ہے صنف کی کہ وہ ہی
ٹرانسجینڈر ہے یا شی ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ میڈیکل اوپینین کو فوقیت دیں تاکہ اس کا بے درے کے استعمال نہ ہو سکے۔ ہمارے معاشروں میں یہ پرابلمز ہیں کہ کئی دفعہ ذاتی ضرورتوں کے پیش نظر اس طرح کے معاملات میں مس ڈیکلیریشنز ہو جاتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی تجویز ہے اس میں کہ جی جو میڈیکل انٹرونشنز ہیں جہاں پہ انسانی جان بچانے کے لیے یا جو ڈیفیکٹس ہیں بائی برتھ اور اس طرح کے انہیں کرنے کے لیے وہ روک دی جائے۔ اب بلو بیبی پیدا ہوتے ہیں، ان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، پیدا وہ بھی قدرت نے کی ہیں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے دھڑ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بچے وہ پیدا ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں، 7 انگلیاں ہیں، بازو جو ہے وہ ٹیڑھا ہے۔ تو کیا ہم ساروں کو اس لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی ہے، اور اللہ کے نبیوں نے طب کے اوپر یہ بات کی کہ اللہ نے جو آپ کو عقل اور شعور دیا ہے اس کا استعمال انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے کریں۔ تو میں اسپیکنگ فار مائی سیلف اس حد تک تو میں اس سے ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ آج کل میڈیکل سائنس نے انسانوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کی ہیں ان کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے اس پہ ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے۔ وہ انسان ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ شناختی کارڈ کے حقدار ہیں، وہ نوکری کے حقدار ہیں، جیلوں میں ان کے لیے الگ سیل ہونے چاہیے، ہاسپٹلز میں ان کے اپنے وارڈ ہونے چاہیے، کیونکہ مردانہ زنانہ میں ان کے لیے پرابلمز آتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس قانون میں ہیں، اور اس حوالے سے ایک اچھا قانون ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے تعمیل میں بنایا گیا، اور اس وقت کے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو سپورٹ دی تھی۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 1-2 شکیں ہیں، ان کو دیکھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی پارلیمان کوئی ایسا قانون جاری رکھنے پہ اصرار کرے گی یا مصر رہے گی یا اس قانون کو بدلنے سے انکاری ہوگی جس حد تک وہ قرآن و سنت سے صریحاً تصادم میں ہے، اور یہ غلطیاں لیجسلیشن میں ہوتی رہتی ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یقین رکھیے کہ اس میں جو جینون تحفظات ہیں ہم نے وہ دیکھا ہے اسے، اس حد تک گورنمنٹ بالکل کلیئر ہے کہ ہاں وہ امینڈمنٹس ہم کریں گے، اور اس پہ جو کمیونٹی ہے اس کو بھی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے سر، اگلا ایک معاملہ ہے کہ پاکستان میں کچھ انڈین پریزنرز جو ہیں وہ قید میں ہیں، اور وہ ان کی کوئی ذہنی صحت وہ بہت اچھی نہیں ہے، لیکن انڈیا جو ہے ان کی جو نیشنلٹی کی ریکگنیشن ہے اس کو نہیں مان رہا۔ تو کوئی ایسا پلان موجود ہے کہ ان کو جیلوں سے نکال کے پہلے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، اور تاکہ ان کی صحت بہتر ہو، اور پھر ان کی ریپیٹریشن کے لیے جو ہے کوئی کام کیا جا سکے؟ دیکھیے یہ معاملہ میں بالکل ذمہ داری ہٹانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اس پہ میں سرٹینٹی سے اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ یہ بنیادی طور پہ وزارت داخلہ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے۔ میں ویسے رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ اس کیپیسٹی میں ضرور کہوں گا، اور میں کیبنٹ میں بھی یہ معاملہ جب آتا ہے میں سپورٹ کروں گا اس بات کو کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آئین میں اس کا تحفظ دیا گیا، اور آئین پاکستان جب بات کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے تو وہ پاکستانی شہریوں کے نہیں ہیں، وہ پرسنز کے ہیں، ہر اس شخص کے جو سرزمین پاکستان پہ موجود ہے، تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ لاسٹ ہم تھوڑا سا آپ کے جو پروفیشن ہے اس کی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ تو پچھلے دنوں سی جے پی نے ایک کانفرنس، ایک آپ کا عدلیہ کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کچھ کہا کہ جیسے ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دیا، اس کے اگلے دن جو 1-2 دن کے بعد میٹنگز تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، اس میں تاریخ میں پہلی دفعہ جو گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، آپ اور اٹارنی جنرل، انہوں نے سی جے پی کی جو ریکمنڈیشنز تھی 5 جو سپریم کورٹ میں تعیناتی کے حوالے سے، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن بارز کا بھی آیا ہے، ود ان دی سپریم کورٹ 2 ججز نے بھی خط لکھا، گورنمنٹ تھوڑی سی خاموش رہی۔ تو مصلحتاً خاموش رہے یا فیکٹس کیا ہیں اس حوالے سے؟ مصلحتاً خاموش رہنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اب پروسیڈنگز، کیونکہ خود اس کی آڈیو بھی آ گئی تھی، وہ سب کے سامنے تھی۔ چیف جسٹس صاحب کی ایک اپنی رائے ہے، وہ ایک بہت معتبر ادارے کے سربراہ ہیں، میری بہت زیادہ میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ہمارے استاد بھی رہے ہیں، پروفیشن میں بھی ان سے بہت اچھا تعلق تھا، وہ جس عہدے اور جس مقام کے اوپر ہیں، میرے خیال میں اس طرح کے معاملات نہیں تھے۔ یہ ضرور تھا کہ جو عمومی طور پہ بار ایسوسیشنز، بار کونسلز اور جو جمہوری طاقتیں ہیں اور جو قوتیں ہیں، ان کا بھی خیال تھا کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں، اور وہ بھی سپیریئر کورٹس اپوائنٹمنٹ میں، کچھ ایک کرائٹیریا جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ
یہ پک اینڈ چوز کا جو ایک امپریشن آتا ہے وہ نہ آئے. تو اس حوالے سے اظہار آزادی رائے ہے ساروں کو, کمیشن کے ممبرز کو. وہاں پہ کھل کے بات ہوئی اور ایک ڈیسیجن مؤخر ہوا. دوبارہ میٹنگ ہوگی, اچھی نامینیشنز ہوں گی انشاءاللہ. اس حوالے سے بالکل لاسٹ سوال کہ ایک تاثر ابھرا ہے کہ ڈیڈ لاک موجود ہے عدلیہ میں, ود ان دی عدلیہ اور جو ہمارا بار ہے اس کے موجود. تو آپ بینگ لا منسٹر کو اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے میری بالکل یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے اداروں میں کبھی ڈیڈ لاک نہ آئے, اور عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ عام آدمی تک انصاف کی رسائی کو ممکن بناتا ہے, اور اس ادارے کی جو انڈیپینڈنس ہے, جو غیر جانبداری ہے, وہ ہر حال میں اس کا تحفظ بھی رہنا چاہیے اور وہ برقرار بھی رہنی چاہیے. اور نہ صرف یہ میری خواہش ہے بلکہ یہ میری کوشش بھی ہو کہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے جو بیسٹ ورکنگ ریلیشن شپ ہے بار اور بینچ کا, اور بار بینچ اور ایگزیکٹو کا, وہ ہونا بھی چاہیے اور وہ نظر بھی آنا چاہیے. بہت شکریہ اعظم زیر تارڑ صاحب ہم voicepk.net کو ٹائم دینے کا. آپ سن رہے تھے اعظم زیر تارڑ کو, اور انہوں نے بات کی ملک میں جو مختلف قانونی مسائل تھے اس کے حوالے سے. اس طرح کی مزید گفتگو سننے کے لیے دیکھتے رہیے voicepk.net.